السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعمال الطاعة كانت في ثمن يسر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے کون مقبول ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول بندہ ہے؟ تو اس موضوع پر پچھلے بیانات بھی آپ نے سماعت کی ہوں گی، اس کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں۔ آپ ایک مثال سن لیں، آپ کے پاس ایک سیب ہے، آپ اس کو فریزر کے اندر رکھ دیتے ہیں تو کوئی بندہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ بڑے ظالم ہیں جی، فریزر کے اندر رکھ دیا سیب کو، آپ اس کو اٹھا کے چولہے پر چڑھا دیتے ہیں۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے بڑا ظلم کیا بھائی، آپ مالک ہیں، مالک کو اختیار ہوتا ہے اپنی مملوکہ چیز میں کہ جو مرضی کرے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مالک ہیں، وہ چاہیں تو ہمیں جنت میں رکھ دیں اور وہ چاہیں تو ہمیں جہنم میں ڈال دیں۔ دونوں صورتوں میں ظالم کوئی نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالی اہل آسمان اور زمین کو عذاب دے، سزا دے، تو سزا دینے کے باوجود ظالم کوئی نہیں کہہ سکتا۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ، اور اگر اللہ ان پر رحمت کر دے، اس کی رحمت اپنے بندوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اعمال ہمیں کرنے ہیں اور قبولیت کے لیے فکر مند رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ اب ہم نے چونکہ نماز پڑھ لی، چاہے نماز میں دنیا کا خیال رہا، چاہے کاروبار کا، چاہے کسی بندے کا، اب یہ اللہ پہ لازم ہو گیا قبول کرنا، ایسی بات نہیں ہے۔ اعمال کرنا یہ ایک قدم اور اس کی قبولیت کی فکر ہونا دوسرا قدم ہے۔ کچھ علامات ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل قبول ہے، تو یہ علامات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ ہمارے عمل قبولیت کے مقام تک پہنچے کہ نہیں۔ من علامات قبول الاعمال، سب سے پہلا جو بھی عمل آپ کریں شریعت کے مطابق ہو اور سنت کے بالکل مطابق ہو، یہ قبولیت کی پہلی شرط۔ اگر کوئی عمل شریعت کے مطابق نہیں، اس کا جی چاہا کہ جی آج تو فجر میں میری طبیعت بڑی انشراح والی ہے، میں آج 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تو 4 رکعت آپ نے بڑے خشوع و خضوع سے پڑھے، کیا قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلی شرط کہ عمل اگر ہو تو شریعت کے مطابق ہو، اس کو کہتے ہیں میزان للاعمال فی ظاہرہا، یہ ظاہر میں کسوٹی ہے اعمال کی، جس میں عمل کو دیکھنا ہے قبولیت کے قابل ہے یا نہیں۔
اس کو سنت پہ تو سنت پہ تو اگر سنت کے مطابق تو قبولیت کے قابل ہے. یہ پہلی شرط پوری ہو گئی، اور اگر سنت کے خلاف ہے تو پھر قبولیت کے قابل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین میں ایسی بات پیدا کی جو اس میں نہیں تھی، وہ بات مردود، وہ کام مردود ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہے کئی مرتبہ لوگ چیز خریدنے جاتے ہیں تو اوپر برانڈ نیم پڑھتے ہیں، مہر لگی ہوتی ہے. اگر برانڈ نیم ہو تو چیز لیتے ہیں، ورنہ نہیں لیتے. بالکل قیامت کے دن فرشتے متعین ہوں گے، بندے کے عمل اللہ کے حضور پیش ہوں گے. ہر عمل پر فرشتے دیکھیں گے کہ سنت کی مہر لگی ہے یا نہیں. جس پر شبہ لگتا نظر آئے گا وہ عمل قبولیت کے لیے ہوگا، جو سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. انسان کا کام ہے صحیح طریقے سے کریں. ان یکون العمل حلالا طیبا، چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ خود بھی طیب ہیں، اور کون سے عمل کو پسند کرتے ہیں جو طیب ہو، پاکیزہ ہو. والعمل الصالح یرفعہ. ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا. طیب چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو. طبرانی شریف کی ایک روایت ہے بہت ہی عجیب، سبحان اللہ. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تو فرمایا، اپنے کھانے کو پاکیزہ کرو، یعنی تو وہی کھا جو پاکیزہ ہو. تکن مستجاب الدعوہ. ایسا کرنے سے تو مستجاب الدعوات بن جائے گا، تیری وہ اللہ کے ہاں سیدھی قبول ہوگی. اللہ اکبر. ہمیں ایک مرتبہ اس کا جج ہوا، بیرون ملک میں مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا. ایک ڈاکٹر صاحب کا بیٹا تھا، بڑا ذہین، IQ لیول بڑا اچھا تھا، اسکول کے اندر پوزیشن لینے والا تھا، بلکہ پریسیڈنشیل ایوارڈ کے لیے اس کا نام پیش کیا گیا تھا. اتنا ذہین بچہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آیا. 1 سال وہ ابتدائی قاعدہ ہی پڑھتا رہا، قرآن پاک پر ہی نہیں پہنچا. جب ہم نے جائزہ لیا سال کے بعد کہ اس بچے نے کتنا پڑھا، تو وہاں آ کے ہماری سوئی بھی اٹک گئی کہ 1 سال ہو گیا اس بچے کو آئے ہوئے اور ابھی تک اس کا قرآن پاک ہی شروع نہیں ہوا. استاد کو بلایا. استاد نے کہا، جناب میری محنت میں کوئی کمی نہیں، میں اسے پڑھاتا ہوں، چند صفحے آگے جاتا ہوں، یہ پیچھے سے بھول جاتا ہے، پھر پیچھے سے میں کوئی 2 درجن دفعہ شروع کرا کے لے جا چکا ہوں. آگے دوڑ تو پیچھے چھوڑ، میں کیا کروں. بچے کو بلایا، بھائی معاملہ کیا ہے؟ بچے نے کہا، جناب میری محنت میں کمی نہیں ہے، کلاس کے لڑکے بھی گواہی دیں گے، استاد بھی گواہی دیں گے. میں آتا ہوں، پورا ٹائم میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں. اس بات کی سمجھ مجھے نہیں آتی، میں چند صفحے آگے جاتا ہوں، پیچھے کی باتیں میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور میں نالائق نہیں ہوں، میں ٹاپ کرنے والا لڑکا ہوں. پتہ نہیں زبان سے میری مناسبت نہیں ہو رہی ہے یا کیا وجہ ہے. اب ہماری فکر کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی.
کہ جب استاد بھی پڑھا رہا ہے اور شاگرد بھی پڑھ رہا ہے تو پھر قرآن پاک بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ ہم نے اس بچے کو الگ بلایا اور بلا کے اس سے تھوڑی دیر بات چیت کی۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈالنے والے ہیں۔ اس نے یہ کوشچن پوچھا کہ بچہ یہ بتاؤ کہ تم کھاتے کیا ہو، کون کون سی چیزیں تمہیں پسند ہیں؟ اس نے کہا جناب چکن نگٹ میکڈونلڈ کے بڑے اچھے لگتے ہیں، اور فلاں پیزا ہٹ کی چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور ابو فلاں چیز تھینکس گاڈ از فرائیڈے وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ان ڈاکٹر صاحب کو شام کا کھانا باہر کھانے کی عادت تھی۔ وہ سارا دن مریضوں دفتر میں لگے رہتے تھے۔ حلال پاکیزہ کمائی شام کو بیوی بچوں کو لے جاتے، اور اس طرح جو ملٹی نیشنل قسم کے ایڈورٹائز وہاں سے اپنی طرف سے چکن کی چیز لے لی، فش کی بنی ہوئی چیز لے لی، اس قسم کی چیزیں کھلاتے تھے۔ پوٹیٹو چپس کھلا دیتے تھے، مگر بنی ہوئی تو انہی کی۔ اب ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ آخر مسئلہ کیا ہے، تو ہم نے ایک ٹیچرز پیرنٹ میٹنگ رکھی۔ اس بچے کے والدین کو بلایا، ہم نے ان سے ایک بات کی، آپ اگر چاہتے ہیں بچہ قرآن پڑھے، ہمارے ساتھ پرامس کریں کہ اس بچے کو آپ اپنے گھر کا پکا ہوا کھانا کھلائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو کہا آپ کی بیوی مسلمان ہے، نماز پڑھتی ہے، اس کا پکا ہوا کھانا آپ اس کو کھلائیں، تب ہم محنت کریں گے، ورنہ ہماری محنت بھی ضائع۔ اور اگر آپ باہر کھانا کھلانا نہیں چھوڑ سکتے تو جاتے ہوئے بچے کو ساتھ لے جائیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی ہارڈ ہو گئے ہیں اور اپنی بات سے ٹل نہیں رہے ہیں، اس معاملے میں کہنے لگے نہیں حضرت، ہم نے بچے کو پڑھانا تو ہے، ہم باہر نہیں کھاتے، گھر ہی کا کھانا کھائیں گے۔ بچے کو والدین نے گھر کا کھانا کھلانا شروع کیا، اور ادھر سے بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ 1 سال میں بچے نے پورا قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ health is what you eat، کہ تمہاری صحت وہی ہوتی ہے جو تم کھاتے ہو۔ اور اسی کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی جو روحانیت ہے وہ نمازوں کا نور، تلاوت کا نور، باہر سے کوئی مشتبہ چیز کھا لی، سارے کا سارا ایک برابر ہو گیا۔ آج کیوں انسانوں کے اندر روحانیت کی کمی ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، اور ماشاء اللہ یہ شوق ہوتا ہے، فلاں کارنر سے یہ کھائیں گے، فلاں کارنر سے یہ کھائیں گے۔ چیز تو آپ نے کھا لی، لیکن جس مزے کے پیچھے آپ کا سب کچھ ضائع ہوا ہو وہ کتنا نقصان دہ ہے۔ کوشش کریں گھر کا کھانا کھانے کی عادت بنائیں۔ کچھ باہر سے لینا بھی ہے تو ایسی چیزیں جو پاکیزہ حلال مل سکتی ہیں وہ لا کے گھر کھائیں، ورنہ فجر کی نماز کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ بھائی آپ نے سوچا تھا کہ آپ نے شام کو کھایا کیا تھا؟ جب جسم میں حرام جائے گا تو انسان عمل کی
توفیق سے محروم ہو جائے گا۔ اور جناب الارم بھی لگا کے رکھتا ہوں، 7 بجے آنکھ کھلتی ہے، تو یہ بڑی اہم بات اپنے من کے نور کی حفاظت کرنے کے لیے انسان اپنے کھانے کو پاکیزہ حلال رکھے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے سعد، اپنے کھانے کو پاکیزہ کر لو، تکن مستجابت دعوت، اللہ تعالیٰ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ بہت بڑا انعام ہے کہ یہ پہلی چیز کیا ہوئی، اس کو کہا میزان الاعمال فی مظاہرہا، ظاہر میں عمل کے قبولیت کی کسوٹی اور میزان کرائٹیریا، اس کا باطن بھی ہے، کہتے ہیں میزان الاعمال فی باطنہا، باطن میں انسان کے اعمال کی کسوٹی وہ کیا چیز ہے کہ عمل کا اصل مقصود اللہ کی رضا کا حاصل کرنا ہو۔ چنانچہ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی صحت اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ تو نیت بھی ٹھیک ہو، اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو عمل اللہ تعالی کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ سنیے قرآن عظیم الشان، ایک جگہ فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، حدیث پاک میں ہے ان اللہ لا يتقبل من العمل، اللہ تعالی عمل قبول نہیں کرتے الا ما کان خالصا، جو خالص ہو، وابتغی بہ وجہہ، اور عمل سے بندے کا مقصود اللہ کی رضا ہو۔ اور بعض سلف سے یہ معقول ہے کہ من سرہ ان یقبل عملہ، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے عمل قبول ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ اپنی نیت کو ٹھیک کر لے۔ فإن اللہ عز وجل یجز لعبد، بے شک اللہ تعالی بندے کو اجر دیتے ہیں، اذا حسنت نیتہ حتی بالخمتن، جب اس کی عمل کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، حتیٰ کہ لقمہ بھی بیوی کے منہ میں ڈالے گا، اللہ لقمہ پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اذا حسنت نیتہ حتی بلقمتہ، تو عمل کی قبولیت کی 2 کسوٹیاں، ایک ظاہر میں شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، ایک باطن میں کہ نیت اس کی خالص اور صحیح ہو، یہ 2 کسوٹیاں ہیں۔ تیسری بات، علامت عمل کے قبول ہونے کی، زیادت الاعمال والترقی فی الاحوال، کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے اعمال میں اور احوال میں ترقی ہوتی ہے، ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کی توفیق مل جاتی ہے، دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ عباد الہمم احمد ابن عجیہ فرماتے ہیں، جس نے اپنی عبادت کا اجر جلدی پا لیا، اجر سے مراد
ثمرہ سے مراد روحانی سکون، یعنی جس بندے کو عبادت کرتے ہوئے سکون ملا، دل کو تسلی ہو گئی۔ یہ دلیل ہے قیامت کے دن یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اب یہاں پر ایک اور کوشچن ہوگا کہ جناب اب پتہ کیسے چلے کہ ہمارے عمل کو وہ کیفیت ملی یا نہیں ملی۔ چنانچہ سنیے، لکھتے ہیں کہ نماز میں قبولیت کی علامت یہ ہے ان یشعر المصلی فیہا بلذت الاقبال علی اللہ۔ یہ ایک نماز پڑھنے والے نماز کے دوران محسوس کرتے ہیں کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوا ہوں۔ جب یہ کیفیت ہو نماز کے دوران کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، وہ فرماتے ہیں یہ روحانی کیفیت اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہے۔ ومن علائم قبول اللہ لمناسک الحج، اگر کوئی آدمی حج پر گیا تو اس کے مناسک حج کی قبولیت کی علامت کیا ہے کہ وہ جو حج کرنے میں اس کا ٹائم گزرتا ہے، اس میں اللہ کی طرف اتنا دھیان کہ وہ بندہ دنیا کے ہموم اور غموم سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے، دماغ ادھر سے کٹ جاتا ہے اور ادھر سے انسان کا دل جڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ تلاوت قرآن کر رہا ہے تو اس کی کون سی کیفیت ہوگی کہ پتہ چل جائے گا کہ تلاوت قبول فرماتے ہیں یا نہیں۔ بھائیو، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے، فی الحال موضوع کو یہیں روکتا ہوں۔ اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمیں قائم اور دائم رکھے۔ پروردگار ہمارے دلوں میں ایمان کی حلاوت پیدا فرما دے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔